پوائنٹ نمبر 8 وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل اسپیکر نہیں ہے، بلکہ اب آپ لوگوں کو باقی اسپیکرز کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے. بچارے ہمارے جو مد مقابل بھی آئے ہوئے تھے فرقوں کے لوگ، وہ بھی بچارے اب یہ کام چھوڑ بیٹھے ہیں، اب اور ہی کوئی کام کر رہے ہیں. تو پھر بھی چلے، میں کہتا ہوں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی ایک انٹرنیشنل اسپیکر بتائیں جو پبلکلی لوگوں کو ملتا ہو کہ آپ اس سے جا کے مل سکتے ہو. اس نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہو، کوئی بھی بندہ اسے جا کے شناختی کارڈ دکھا کے اپنی تلاشی دے کے مل سکتا ہے. کوئی مجھے طارق جمیل صاحب سے مل کے بتائے، ہاں جی، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بتائے، اور جتنوں کو آپ جانتے ہیں، الیاس قادری صاحب کو، تقی عثمانی صاحب کو. ہاں وہ اپنی مرضی سے ملتے ہیں، اور وہ ملنے کیا ہوتا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے چموانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ ان 15 سالوں میں ایک داغا بھی نہیں ادھر. حالانکہ اس دوران 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں. 28 اکتوبر 2017 کو، اس کے بعد 14 مارچ 2021، اور اس کے بعد 23 اکتوبر 2022. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، انڈکلیئرڈ تو بہت زیادہ ہے. اور لائف میری کتنی ونریبل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میرے ٹیم ممبرز میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ کھنچواؤں. یہ میں نے ایک سمجھ لیں، یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے ویٹو پاور پہ کیا ہے. میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکریسی میں، لیکن یہ ایک جگہ جدھر میں نے ویٹو پاور سے کام لیا کہ نہیں یار یہ دعوت کے لیے ضروری ہے. ادروائز یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آگے دیکھ لیا، آپ کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنانا یہ رسکی کام ہے. لیکن میں نے کہا یار نہیں، یہ تصویر کا فائدہ ہے کہ دعوت کے لیے ایک اچھی چیز ہے. ایک بندہ فیس بک پہ جا کے جب تصویر لگاتا ہے تو 4 بندے پوچھتے ہیں یار یہ بھی گمراہ کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ ان سے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں نا کہ یار اس کی بتاؤ گمراہیاں کیا ہے، تو 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے، ہمیں خود نہیں پتا. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ وہ تو جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار قادیانی تے شاہی کو نہیں، تواڈے بابے چشتی رسول اللہ پارٹی نکل آئی، یہ شرک رسول اللہ، تسی اپنی خیر مناؤ. تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس دعوت کے پھیلنے کا، جو میرے ملاقات والا سلسلہ ہے. ہر اتوار کو بلا ناغہ صبح 10:30 سے پہلے انٹر ہوں، اپنا شناختی کارڈ دکھا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ تصویر بھی کھنچوا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، جو چاہے آ کے مل سکتا ہے. یہ اور کسی نے فیسلٹی آپ کو نہیں دی ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے اتنی رسک پہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہوں. ہاں لیکن کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا. مختلف یونیورسٹیز سے مجھے آفرز آتی ہیں کہ میں وہاں لیکچرز دوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ رسکی کام ہے. وہاں پہ ہم اگر آڈیٹوریم میں 1500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ساروں کی تلاشی تو ہم نہیں لے سکتے. یہاں تو آپ دیکھیں یعنی حکومتی کارندوں کے اندر بھی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو یعنی اپنی فرقہ وارانہ دشمنی نبھا لیتے ہیں. ابھی پچھلے ویک مجھے شفا انٹرنیشنل جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد، ان کے ساتھ وہ میڈیکل کالج بھی ہوتا ہے نا تو وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کوئی ایک انٹرنیشنل اسپیکر کو بلاتے ہیں دعوت کے حوالے سے، تو اس دفعہ ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے آفر لیٹر بھی بھیج دیا. میں نے ایک جملے میں لکھا بھائی سیکیورٹی ایشوز ہیں میرے ساتھ، میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہیں جا کے لیکچر دینے کی، کیونکہ وہ جتنے لوگ ہیں نا وہ مجھے آلریڈی جانتے ہیں. اور دوسرا، میرا وہاں لیکچر دینا میرے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں، ان کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتا ہے. وہ اگلے زمانے ہوتے تھے کہ لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے اس طرح دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج آپ مولویوں سے کہیں صرف میری تصویر لگانا چھوڑ دیں، 1000-1200 سے زیادہ کوئی ویڈیو چلی جائے تو منو پھاڑ لینا آپ. ہاں سبسکرائبرز 400 کے 500 کے ہیں، ویڈیو کتنی ہے 400 بندے نے دیکھی ہے، سبسکرائبر 4 لاکھ. میری فوٹو لاندے نے اور اوپر کوئی گالی گلوچ لکھتے ہیں تو وہ اچھا، وہ بھی آپ نے خوش نہیں ہونا کہ وہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں. وہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کے چول ماری آ کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں اور کیا ہوتا ہے. تو یہ ان کا ٹوٹل علمی لیول ہے، اور باتیں ہی ہمیں آ کے کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو، جو
دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے، وہ کوئی دنیا کی منفعت نہیں چاہتے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی دعوت اخلاص کے ساتھ اللہ کی دعوت توحید ختم نبوت کی برکت سے جو شفٹ ہوئی ہے اس امت کو، وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں تک الحمدللہ. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر 9 وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ کنفرنٹریشن کو اوائڈ کیا ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اکثر کہتا ہوں کنفرنٹریشن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کنفرنٹریشن یہ ہے کوئی احتجاجی ریلی نہیں آپ نے نکالنی، کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا، کسی مولوی کے ساتھ پنگا مناظرہ، یہ کام بالکل نہیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کتنی گالیاں ہمیں نکالتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو اسی طریقے سے قانوناً لے کے چلتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. کنفرنٹریشن کا نقصان ہوتا ہے. مولوی بکے میں یہ کبھی بھی بات نہیں سنیں گے. اگر یہ سننے والے ہوتے تو ایک دوسرے کی سن کے تو اپنے فرقے چھوڑ دیتے نا یار. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر کے بھی کچھ نہیں نکال رہے تو ایک عام نمازی کی بات سن کے ایک مولوی اپنا فرقہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صورت میں چھوڑ سکتا ہے کہ آپ اس کے مہینے کی تنخواہ لگا دیں. ہاں، جو رفع الیدین بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی درجنوں احادیث ثابت نہیں کر سکتی نا، سعودیہ کا ویزا لے رہے ہیں 10 سال کا اور کہیں کہ وہاں آپ کو امامت کروانی پڑے گی، اتنے ہزار ریال آپ کی تنخواہ ہے، تو لیکن مجبوری ہے ایک رفع الیدین کرنا پڑے گا، وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ثابت ہے. جو رفع الیدین بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہوتا وہ ایک ویزے سے ثابت ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. آج بھی سعودیہ میں کتنے حنفی امام ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں. شروع میں رفع الیدین شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹیلے مٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کوئی سعودی حکومت کو اتنا زور نہیں لگاتی ان کے اوپر، ان کے لیے اتنا یہ چلو یہ، اور وہ تو اتنا بارڈر ہی نہیں کرتے اس طرح کے معاملات کو. تو یہ ان کا ٹوٹل معاملہ ہے. تو اس لیے میں کنفرنٹریشن ہمیشہ اوائڈ کروں گا کہ کبھی بھی کسی کوئی بینر لگانا پبلکلی، کوئی جتھا بنانا، کوئی پارٹی بنانا، اس طرح کے معاملات بالکل نہیں کرنے. مولویوں سے تو پنگا بالکل نہیں لینا. سوال کرنا اور چیز ہے، بس سوال کیا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ ضد پہ، تو پھر قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس اللہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اس سے آگے بڑھنے کی. آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟